السلام على الحسين عيد كربلاء السلام على الحسين وعلى شہادت سے ہمارے دل چھلی ہے وہ فرزند حسین وہ حسین کا سچا بیٹا جس نے اپنے نبی مانے اپنے وقت کے یزید کے سامنے ڈٹا نکلی ناد بار یزید کا نعرہ بلند کیا اپنے در حسین کی مانے شہادت کو گلے لگا مگر ذلت کو قبول نہیں کیا آج ہر عاشق رہبر محزون ہے غمگین ہے دل چھلی ہے وہ وزیر جو ہمیں ماں باپ سے زیادہ پیارا تھا وہ ہستی جس کے بارے میں ہم تصور نہ کرتے تھے اس طرح ہم سے جدا ہو جائے گا اور اس کا تابوت اور اس کا جنازہ دیکھا ہے سب عاشقوں میں رہبر کے دل غمگین لیکن ہم عرض کریں گے اے رہبر شہید آپ بہت مظلوم ہیں آپ مقبول گواہ خدا ہیں آپ بہت بڑے شہید ہیں لیکن یوم یا عبداللہ عزیزو 28 فروری کو تہران میں رہبر شہید پر میزائل اور بم پھینکے گئے پھینکنے والے حملہ کرنے کے بعد بھاگ گئے اور شہید کرنے کے بعد ڈر رہے تھے کوئی ان کا تباہ کرے گا کوئی ان پر جوابی حملہ کرے گا کوئی ان سے خون کا انتقام لے گا لیکن ہائے غربت حسین ہائے مظلومیت حسین سینہ پر سوار اور آرام سے بغیر کسی خوف و خطر کے ضربے مارا نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف تھا کوئی ہمارا والا تھا ارے کون روکتا اس نامے کا محافظ فرات کے کنارے پہ بازو کٹوا کے سوچ اجر کو بلا عزیزان آلہ میں جنازہ
تابوت میں سب کو لرزایا ہے۔ اس بچی کا نام 14 ماہ کی بچی تھی۔ ہر ایک جیسے ہی اس جگہ پہ لایا گیا، ہر ایک نے اس تابوت کو دیکھ کر گریہ کیا اور ہر ایک نے سوال کیا اس بچی کا کیا جرم تھا، اس بچی کو کیوں مارا گیا؟ آئے کربلا میں شہید ایسا ہے جس کی عمر خبر 6 کربلا میں شہید ایسا ہے جس کا گلا سوکھا ہے، اسے اشیاء سے پانی مانگ سکے، عزیز پانی ملا اس گھر سے رام ہوا، لیکن پانی نہ تھا۔ علی اصغر سبحانی پانی کے سوال میں سفیر کون سے دوسرے کار شہید ہو، اجر من اللہ زدارو بازرہ بیان کے مطابق علی اصغر کو حسین مولا نے کربلا میں تو بتایا ہے، ابھی اسی تابوت کو قبر میں اتارا جائے گا، لیکن علی اصغر کو حسین مولا نے کیسے قبر میں اتارا؟ کربلا کی گرم میں چھنا پھول، اللہ جانے کیسے حسین اس میں گرم میں اتارا۔ اجر اللہ زدارو 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے، آبا شہید ہو گئے، آبا شہید ہو گئے۔ میں کہوں گا آبا آپ کی مظلومیت ہے، آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، آپ رائے حسین کے رائے ہیں، آپ سچے بڑے حسین ہیں، لیکن اے رہبر شہید آپ کی شہادت کے بعد آپ نے پردہ دار محفوظ تھے، آپ کی گھر کی بیویاں شہید ہوئی ہیں، آپ کے خانوانے کی بعض معززہ خواتین شہید ہیں، لیکن باقیہ خواتین کا پردہ سلامت تھا، کوئی تجاوز کرنے والا نہ تھا۔ ہائے اسیران کربلا، ہائے علی و بطول کی مظلوم بیٹیاں، بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے ایک لئیم کا بڑا ہاتھ بات نے صفا چاہتا تھا میں سر سے چلتا ہے، جیسے نیزہ بڑھا میں گر کے بے ہوش ہو گئی، جیسے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھپھیوں میں کلثوم کی گود تھی، جیسے متوجہ ہوئی سر میں چادر نہ تھی، پھپھی سے سوال کیا پھپھی میری چادر نہیں ہے، جواب لگا ذرا پھپھی کو دیکھو، تیری پھپھی میری چادر اجر اللہ زدارو آپ کے لنگر کو دیکھ کر، آپ کے جنازوں کو دیکھ کر آپ متوجہ ہوئے کہاں 12 محرم کو
سید سجاد آئے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے عالم نے کہا لاشا تابوت میں تھا بڑے احترام کے ساتھ اٹھایا جا رہا تھا لیکن بابا محمد کو سید سجاد کوئی لاشا نہیں ہے کوئی لاشا نہیں ہے کوئی لاشا نہیں ہے بڑی سدائے مولا کے ساتھ رکھے رکھو گے لیکن ایک لاشا ایسا ہے سید سجاد نے فرمایا بڑے سر کے لوگوں دور چلے جاؤ میں اپنے بابا لیکن ذرا مطلب میں دو جنازے ایسے تھے سید سجاد نے مصلی بنوایا کیفیت ایسی تھی لاش کے ٹکڑے تھے مصلی کے بغیر دفن کیے جا سکتے تھے کون سے لاش ایک حسین کا لاشا سید سجاد نے بابا کو دفنایا قدمہ لگایا قبر حسین الذي قبل عبشانا یہ اس کی قبر ہے جس کو پیاسا لگایا اگر اس کی قبر تو اس تھی جس کو سید سجاد نے مصلی کے ساتھ عاشق اتارا وہ قبر میں عاشق لاشا ایک آدمی کہتے ان کے زمانے میں حضرت عباس کے روزے کو پاری پڑا مصری کو لے کر آئے جب قبر کی مرمت کرنے لگے مصری نے سوال کیا آپ نے آمد دیے حضرت عباس کا قد غلط تھا لیکن تعجب کی بات ہے قبر چھوٹی کیوں ہے محبیبہ کے محبوب نے ماتم کیا ملک تولا سے پڑھنے لگے کہا یا محمد جب عباس لاشا پڑا تھا تو ایک گزرنا کوئی پروار مارتا کوئی نیزہ مارتا کوئی قدر پکڑا لیتا کوئی محبت پکڑا لیتا ٹکڑے ٹکڑے لاشا جب سے دفنایا دل کا مطلب سید سجاد نے چچا کے ٹکڑے پہ اپنے لہو رکھے اللہ سے گریہ کر کے فرما رہے الم دنیا مدد کا دعویٰ او چچا جس نے تیرے جیسے چچا اس لیے سجاد کی زندگی کیسے گزرے گی وصلی اللہ علی محمد محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم عزيزا للشهداء وكان راح كربلاء الشهيد رهبر الشهيد وہ بلند ہستی ہیں واقعہ ان کی روح مباہر سے توسل ہے آئیں ان کی روح سے شہداء کی روح سے خیرات مانگے بین مانگے
عزیزوں سب سے بڑی بھیک کیا ہے، سب سے بڑی خیرات ہے عزیزوں، سب سے بڑی خیرات ہے ہم شہداء سے یہ مانگے، اے شہداء عزیز، اے آل المقدر، بارگاہ الہی، آپ کی بارگاہ میں یہی سوال کرنے آئے ہیں، ہمیں اسی راہ ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں اسی راہ شہداء کو، اسی راہ حق اور حقیقت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے شہداء کا واسطہ ہمیں ولی فقیہ زمان، نائب امام زمان حضرت آیت اللہ مجتبی خامنہئی کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ رہبر شہید اپنا کام کر کے چلے گئے، دنیا میں دشمن کو بھولنے دیکھنے پہ مجبور کر دیا، پرچم اسلام کو سربلند کیا۔ عزیزو ہمارا فرض بنتا ہے، وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، آپ کے یزید کی ناک کو زمین پہ رگڑے، آپ کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوں، قیام کریں عزیزو، اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دیں، نائب امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دیں، پرچم اسلام بلند ہے، پروردگار اس کو مزید سربلندی عطا فرمائے، لشکر باطل کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ پروردگار تجھے عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، جن عزیزان کی زحمات کی زحمات کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے عزت و عظمت کا واسطہ بحمد محمد و رہبر شہید کی درجات کو بلند فرما، رہبر معظم سید مجتبی خامنہئی کو درازی عمر نصیب فرما، انقلاب اسلامی کی محافظت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف و ذمہ داریوں کو بطریق آسان کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں مانگی ہیں جو نہیں مانگ سکے تیری ذات بہتر جانتی ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل الفرج وسلم فرجه